السلام علیکم ناظرین گرامی۔ پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو ایک نظریے پر بنی ہیں۔ پاکستان اسلام کے نظریے پہ، جبکہ اسرائیل یہودیت اور صہیونیت کے نظریے پہ۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ پاکستان کبھی اسرائیل جیسی متنازع مملکت کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ بابائے قوم حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ اول دن سے ہی اسرائیل پاکستان سے خائف تھا اور پاکستان کا وجود اس باعث تسلیم نہیں تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک بڑی رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالچ دیا گیا، جو کہ اس وقت اربوں کی مالیت تھی، اور شرط یہ رکھی گئی کہ وہ صرف ایک بار اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔ لیکن لیاقت علی خان نے اس وقت بڑی سختی سے یہ بات واضح کی تھی، ایسا ہونا کسی صورت میں ممکن نہیں۔ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو ایسی کیا آفت آن پڑی تھی کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اسرائیل پاکستان سے خود کو تسلیم کیوں کروانا چاہتا تھا؟ یہ بہت ہی عام سوالات ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان بننے کے چند سال بعد اسرائیل کی وزیر اعظم نے اسرائیلی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، تمہیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے، پاکستان کے وجود کو مٹانا ہوگا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس وقت ایک غریب اور پریشان اور مسائل سے گھرے لٹے پھٹے ایک ملک سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اتنے جدید ہتھیار بھی نہیں تھے، نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا۔ عرب ممالک تو اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے، اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں تھے، لیکن اسرائیل کی کمال چلاکی سے ان کی حکمران عیاشی کا ایک ایسا زہر سرایت کر گیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا تو کیا، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انہیں یہودی اور بیرونی کمپنی اور سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کے ریل پیل میں لگا دیا گیا، جہاں آپ انہیں ان چیزوں سے دوری موت سے کم نہیں لگتی۔ پاکستان کو ہر طرح سے لالچ دینے کے بعد 1965 میں انڈیا پاک خون ریز جنگ چھڑ گئی، جہاں اسرائیل نے انڈیا کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن الحمدللہ مجاہدین وطن نے دشمنوں کو مار بھگایا، اور اسرائیل نے ہر فورم پہ خاموشی سے ہی پاکستان کی مخالفت کی۔ ہمارے ملک نے غدار سیاستدان تو شاید دہائیاں پہلے اسرائیلی مال کے لیے اپنا ملک کو دھرم بیچ دیتے، لیکن اس قوم کی طرف سے آنے والے رد عمل اور پاک فوج کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں اس قدم سے روکتا رہا۔ ہمارے سیاستدانوں نے ملک کو اسرائیلی اور اس کے دجالی اداروں کا محتاج ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، اور اسرائیل کا ہاتھ ہی تھا کہ 1971 میں آپ دو لفت ہو گئے۔ IMF جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تاکہ ہمارے حکمران کھل کے مال مار سکیں، اور آخر اس ملک کو لاغر کر کے اپنا محتاج بنا لیا جائے۔ ہم لوگ شاید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکوں کو اتنی توجہ اور سمجھ بوجھ نہیں پڑھ سکے جتنا کہ یہودی۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ہم لوگ اس میں اکثر بحث کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب بہت کم لوگ جان پاتے ہیں۔ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر ہی اصل وجہ سے یہودی پاکستان کو پیچھے پڑے ہیں کہ کچھ بھی لے لو لیکن ہمیں تسلیم کر لو۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک مذہب ہے جس میں صرف دجال کی حاکمیت ہے، اور یہودی جو چاہیں وہی ہوگا۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کے ہر ملک کو اس کے تابع ہونا ہوگا، اور دنیا کے ہر ملک کو اپنے آئین، اپنے مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ساری دنیا کا بس ایک ہی مذہب پہ اتفاق ہوگا، بدلے میں دنیا جہاز کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے؟ تو دوستو، اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس نے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین، وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی، جہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے، اور ان کی شہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی جائے گی۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ سوار سے میرے ناقص علم کے مطابق شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پائلٹس اور جہازوں کی طرف، اور پھر مسلمانوں کے زیر استعمال ٹینکوں، میزائلوں یا گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے، واللہ علم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ دوستو، مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا ہے؟ یہ کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں کردار ادا کیا ہے، یہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آخر مان کر چلیں کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا تو پھر آخر جھگڑا کس کے بات کا تھا؟ ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سازش کے پیچھے کون ہے۔ پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے اور 17 سال امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی اگر آج اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرنے کا اعلان کر دے۔ اگلے 5 منٹ پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان نہیں ہوگا،
دنیا کی ہر نعمت پاکستانیوں کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ اسلام سے آپ دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ پیر و شکر ہوں گے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف پاکستان میں نہیں، واحد اسلامی ملک ہے جو اس کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی انہیں تسلیم کر لے تو پیچھے بچا ہی کیا۔ ایک آخری بات، 2020 تک اسرائیل کو ہر حالت میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا تھا، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے راستوں میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ ملک یعنی پاکستان ہے جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مخالفت میں قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو آگ دکھاتا ہے۔ اس لیے دوستو، چند ایک غداروں کے سبب ملک سے مایوس مت ہونا۔ یہ فوج، حکومت اور عوام میں اختلافات پیدا کرنے کے منتشر ہیں۔ اب آگے آپ پہ یہ منحصر ہے کہ آپ کتنا ظرف ہے۔ اللہ پاک پاکستانی کی حفاظت فرمائے، اسے دشمن کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔